Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 730, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. Ya Majlis Darkhana Dar es Salaam on the 8th of March 1981. زندہ رہو. بیت الخیال کی آج واحد ہے. میں گرو کی صدر دین ماں باپ کا ایک گنان آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور ہر ایک گنان کا میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گا. مولانا حاضر امام سے صلوات اللہ. ہمارے پیروں کے گنانوں کے اندر جہاں دنیاوی بابتیں ہیں وہاں دینی بابتیں بہت ہیں. اور دین کی بابتوں کے اندر چھوٹی باتیں بھی ہیں کہ جو بچوں کے لیے یا نئے آدمیوں کے لیے ہیں، جیسے کہ شریعت، دعا پڑھنا، جماعت کرنے آنا. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پیروں کے گنانوں کے اندر بہت سی روحانی باتیں ہیں، بہت زیادہ. اور سب پوچھو تو پیروں کے ہر کلام کے اندر روحانیت چھپی ہوئی ہے. گٹپاٹ کا یہ گنان ہے. جیروالا ستگور ساتھ گوٹھڑی کیجے انتو نیت امیرت کی جیرے والا جوت جگاڑی میں کمی راجو بیٹھا تو پریم سو پوجا کی بہت دفعہ یہ پاٹ آپ نے پڑھا ہے. بہت دفعہ وعظوں کے اندر کوٹیشن کے طور پہ آتا ہے. جماعت خانے کے اندر گنان پڑھنے کے لیے ہمارے اماموں نے اور پیروں نے ہمیں اس لیے فرمان فرمائے، اور پیروں نے گنان کٹے بھی اسی مقصد سے کہ اس کویتا کے اندر راگ کے ساتھ گا کے بول کے، کیونکہ راگ کے ساتھ بولنے سے انسان کے خیال جم جاتے ہیں. راگ کے ساتھ ایک چیز خصوصاً کویتا اگر بولی جائے تو اس کے اندر لطف پیدا ہوتا ہے، آدمی کو سننے میں مزہ آتا ہے. مگر سارا زور، ساری شکتی راگ کے اوپر ہی لگائی جائے اور شبدوں کو سیکنڈ گریڈ میں رکھ دیا جائے، وہ چیز برابر نہیں. اور آج کل یہی ہو رہا ہے. جماعت خانوں کے اندر سن سنا کے بھائی اور بائی گنان بولتے ہیں. کسی استاد نے انہیں سکھایا نہیں، کسی ٹیچر نے ان کو نہ راگ سکھایا نہ شبد سکھائے. یوں ہی پک اپ کر لیتے ہیں، اور جو گجراتی نہیں جانتے وہ انگلش شبدوں کے اندر لکھ لیتے ہیں اور بہت دفعہ اونچے سیدھے لفظ بولتے ہیں. راگ ہمارے مذہب کے اندر امپورٹنٹ نہیں. راگ تو اس لیے ہے کہ آپ کو سننے میں مزہ آئے. دوسرا کیا ہے کہ گنان بولنے سے
جب ہم راگ سے گا کے بولتے ہیں تو شبد لمبے ہوتے ہیں، ٹائم زیادہ لگتا ہے، آدمی کو سننے اور سمجھنے کے لیے وقت ملتا ہے۔ زور زیادہ شبدوں کے اوپر رکھو، راگ سے نہیں، اور ایک ایک شبد سمجھنے کی کوشش کرو۔ جیرے والا اے میرے پیارو، ستگور کے ساتھ تم دوستی کرو۔ گوٹھڑی کہتے ہیں ایکانت میں بیٹھ کے دو دوست دوسروں سے چھپا کے بات کریں، اس کو کہتے ہیں گوشتی کرنا۔ ابھی ہمارے دنانوں کے اندر جو بھاشا ہے وہ پیروں نے کولوکیل بھاشا، یعنی وہ زبان کے جو عام لوگ بولتے ہیں، لٹریری بھاشا، علم والوں کی، پنڈتوں کی زبان کمتی استعمال کی ہے پیر نے۔ یہ لفظ ہے گوشتی، اور گوشتی سے پھر یہ گوٹھڑی ہوا، یعنی دو دوست ایکانت میں بیٹھ کے لوگوں سے ہٹ کے آپس میں راز کی بھید کی باتیں کرتے ہوئے تو کہتے ہیں وہ کچھ گوشتی کر رہے ہیں۔ ایسی تم ستگور کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ تم ایکانت میں گوٹھڑی کرو۔ ابھی ایکانت کہاں ملے گی آپ کو؟ یا تو آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں جہاں آپ کو کوئی ستاوے نہیں، وہاں آپ اپنے آنکھیں بند کر کے دنیا کے وچار نکال کے سوچ کے مولا کو سامنے بٹھا کے اس کے ساتھ ہاتھ رہ کرو، یا آپ کسی جنگل میں چلے جاؤ، دریا کنارے چلے جاؤ۔ اور اصل مقصد تو صبح پروڑیے، 4 بجے کی بیت الخیال کی بندگی ہے، وہ گوشتی ہے۔ ستگور کے ساتھ گوٹھڑی جتنی صبح 4 بجے ہوتی ہے، اور دنیا کے دھندوں کے اندر سے ٹائم نکال کے الگ ہو جانا مشکل ہے۔ حضرت امام فرمایا کہ صبح سے 4 سے 5 بجے کا وقت اس لیے رکھا ہے کہ تمہیں اس وقت کوئی دنیاوی فرصت ملی ہوتی ہے، اور اس دنیاوی فرصت میں سے تمہیں کوئی کام کاج نہ ہونے کے کارن سے دھیان لگانے میں سہلائی ہوتی ہے۔ دنیا سوئی ہوتی ہے، بچے سوئے ہوتے ہیں، یار دوست سوئے ہوتے ہیں، دکانیں بند ہوتی ہیں، کارخانے بند ہوتے ہیں، آدمی کو کھانا کھانے یا کام کاج کے جانے یا اور کوئی دنیا کا دھندا کرنے کی اس وقت کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ ایسے سمے میں اگر انسان مولا کے ساتھ ایکانت کرے، گوشتی کرے، گوٹھڑی کرے، دوستی کرے، باتیں کرے، تو پھر اس میں سے کچھ کو اپنے محبوب کی محبت کے مزے آتے ہیں۔ نت و نت ہمیں رکھتی ہے۔ جب تم مولا کے ساتھ دوستی کرو گے اور باتیں کرو گے، ایکانت میں بیٹھ کے مولا کے پاس پہنچو گے، تو نت و نت، ہر وقت، ہر نت و نت کا مطلب یہ ہے ہر روز، ہر وقت جب بھی تم اس کے پاس ملو گے تم کو امیر رس ملے گا۔ امیر رس ہم نیاز کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں جو بیت الخیال کی بابت ہے تو یہاں گوشتی کرنے میں جس کو ساتھ ہم پیار کرتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ ایکانت میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس کی ملاقات میں ہمیں جو مزہ آتا ہے وہ امیر رس سے زیادہ ہے۔ یہ امیر رس مولا کے پریم کی باتیں، مولا کا حق کے دیکھنا، مولا تمہیں کوئی پریرنا دے دے، مولا تمہیں کوئی اشارہ کرے، مولا کوئی اپنا جلوہ دکھا دے، یہ امیر ہے۔ جب تم ستگور کے ساتھ ایکانت میں بیٹھ کے بات چیت کرو گے، بیت الخیال کی عبادت کرو گے، تو فرمایا ہے کہ تمہیں ہر وقت اس ملاقات کے اندر امیر رس ملے گا۔ جوت جگاڑی مر کا میرا جو بیٹا، اپنے نور کی جوت جگا کے مولا بیٹھا ہے۔ یہ اشارہ ہے حضرت امام کی طرف کہ دنیا کے اندر خدا کے نور کی جوت مولانا حضرت امام جلا کے یعنی ظاہر کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں امام ہوں، مولا فرمان کرتے ہیں، ساری دنیا میں جاتے ہیں، رپورٹر پوچھتے ہیں، چھاپے والے پوچھتے ہیں، غیر لوگ پوچھتے ہیں، اپنے لوگ پوچھتے ہیں،
سب کو کھلے طور پہ کہتا ہے میں امام ہوں. ایک اٹالین بائی رپورٹر کے ساتھ کو ملنے گئی, سب کو کہتی ہے کہ آپ میں اور پوپ میں کیا فرق ہے؟ سب فرمایا پوپ کو تو لوگ الیکٹ کرتے ہیں, چوٹنی کرتے ہیں. جب ایک پوپ گزر جاتا ہے تو جتنے بھی کارڈینلز ہوتے ہیں دنیا کے وہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. وہ کارڈینلز اپنے اپنے روم کے اندر بیٹھ کے وہاں وہ بندگی کرتے ہیں اور پھر ایک بیلٹ باکس ہوتا ہے, اس باکس کے اندر اپنا جو ان لوگوں کو ووٹ دینا ہوتا ہے اس آدمی کا امیدوار کا نام لکھ کے اس میں ڈال دیتے ہیں. جس کے ووٹ زیادہ نکلتے ہیں وہ پوپ بن جاتا ہے. پوپ کوئی خدا نے نہیں بنایا, لوگوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے, ان کا انتخاب کیا ہے. حضرت امام فرمایا I am appointed by God, میرے کو خدا نے اپوائنٹ کیا ہے. ابھی خدا کیا چیز ہے بھلا؟ خدا کوئی ویکتی کا نام نہیں, خدا کا کوئی شریر نہیں, خدا کا کوئی رنگ نہیں آنکھیں سے دیکھ سکے, خدا کی کوئی صورت نہیں کہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں. خدا تو شکتی ہے, نور. اس نور کو دیکھنا ہماری آنکھوں کے اندر طاقت نہیں, لیکن خدا جب چاہے جس بندے کے اوپر خوش ہو جائے اس کو اپنا جلوہ اس آدمی کی طاقت کے حساب سے دکھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ یاد کرو. موسیٰ نبی جب خدا کے پاس جا کے عرض کرتے ہیں اے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے, تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ان کا مطلب ظاہر کی آنکھوں سے دیکھنا تھا, اور اللہ نے فرمایا کہ تو ظاہر کی آنکھوں سے مجھے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اتنی شکتی نہیں تیری آنکھوں کے اندر تو سہن کر سکے. پھر عرض کی تو فرمایا دیکھ میں صرف تھوڑا سا جلوہ یہ پہاڑ کے اوپر گراتا ہوں, دیکھ پہاڑ سہن کر سکتا ہے, مگر تیری نظر یہ جھاڑ کی طرف رہ رہے کہ تو جھاڑ کی طرف دیکھ. تو خدا تعالیٰ نے اپنا تھوڑا سا جلوہ اس پہاڑ کے اوپر ڈالا جس کو طور سینا کہتے ہیں. اس کے اوپر ایک جھاڑ تھا, درخت تھا, وہ آکھا درخت نور سے بھر گیا. اس جلوے کی برداشت نہ کر سکا پہاڑ ایک دم جل کے خاک ہو گئے. موسیٰ نبی تھے, اس کے لیے بے ہوش ہو گئے, بچ گئے, مرے نہیں تو وہ بھی پتھر کی طرح جل کے خاک ہو جاتے ہیں. ہماری آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ ہم خدا کا جلوہ دیکھ سکیں, لیکن جو عاشقان اللہ ہیں, جو خدا کے بھکت ہیں, خدا سے پیار کرتے ہیں, ان کو خدا تعالیٰ ان کی طاقت کے حساب سے اپنا جلوہ ظاہر میں بھی دکھاتا ہے, باطن میں بھی دکھاتا ہے. موسیٰ نبی نے ظاہر میں جلوہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اماموں کے اندر, پاتروں کے اندر اپنا نور رکھا جس کو ہم حضرت امام کہتے ہیں. حضرت امام کا جو بدن مبارک ہے وہ پاک اور پوتر مبارک بدن ہے. دنیا کی کوئی بھی پوتر چیز حضرت امام کے بدن سے زیادہ پوتر نہیں, کیونکہ اس کے اندر اللہ کا نور ہے. اسی نور کی ہم عبادت کرتے ہیں, اسی نور کی ہم پوجا کرتے ہیں. یہی نور جیوت ہے. سوامی راجو جوت جگا کے بیٹھا ہے, یہاں جلانے کا مطلب ظاہر میں بیٹھا. حضرت امام ظاہر میں بیٹھا ہے. اسی لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا خدا کی عبادت ہے, اس لیے کہ علی میں اللہ کا نور ہے. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا خدا کی عبادت ہے. یہی بات حضرت امام کو لاگو ہوتی ہے. حضرت امام ہی علی ہے. جب ہم حضرت امام کا ظاہری دیدار کرتے ہیں تو وہ ظاہری دیدار بھی ہماری عبادت ہے. تو جوت جگاڑی میں سوامی راجو بیٹھا, پریم سے پوجا کیجیے, پریم کے ساتھ, محبت کے ساتھ مولانا حضرت امام کی سیوا کرو اور اللہ کی پوجا کرو.
یہاں اس پوجا سے مطلب ہمارے تمام فرض جو ہم اپنے مذہب میں قبول کر چکے ہیں ان فرضوں کو پورا کرنا چاہیے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ظاہر نیت تو باطن پوچھا, اگر ظاہر نہیں ہے تو باطن میں تمہیں کیا ملے گا. یعنی ظاہر کے اندر اگر کوئی آدمی دعا نہیں پڑھتا, جماعت خانے نہیں آتا, تو اس کا باطن کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. ہماری جو شریعت کی چیزیں ہیں جماعت خانے ہر روز آنا چاہیے, صبح اور شام. میں آپ کو آج کی اس واعظ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فرمان برداری میں اور دیدار میں فرق کیا ہے. بھلا ان دونوں چیزوں میں کون اونچی چیز ہے؟ دیدار کا درجہ بڑا ہے کہ فرمان برداری کا؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ فرمان برداری ہمارا عمل ہے, ہماری بندگی ہے, اور دیدار حضرت امام کی طرف سے ہم کو بخشش ملتی ہے. دونوں برابر نہیں. اگر فرمان برداری نہیں تو بخشش کہاں سے ہوگی؟ فرمان برداری کرو گے تو بخشش ملے گی. مولانا حضرت امام رستے میں چلے جاتے ہیں, پڑھ کون سے لوگ دیکھتے ہیں, صاحب کے گھر کے نوکر تو صبح شام اس کو دیکھتے ہیں, تو کیا سب کو دیدار ملتا ہے؟ حضرت امام کو دیکھ لینے سے کیا دیدار ہوتا ہے دینداروں؟ نہیں. دیدار اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی آنکھ کے ساتھ آنکھ ملے اور آپ کے دل میں اس کے لیے ایمان ہوئے. اگر آپ کے دل میں حضرت امام کی طرف ایمان نہیں ہے, اعتقاد نہیں, وشواس نہیں, آپ اس کو اللہ کا نور یا امام مانتے ہی نہیں, تو آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کو کوئی دیدار کا لابھ نہیں ملے گا. لابھ تو تبھی ملے گا کہ جب آپ اس کو محبت کرتے ہو, اس کو مانتے ہو, اس پر آپ کا ایمان ہے, اور ایمان جس کو ہوتا ہے تو فرمان مانتا ہے. اگر اس نے کہہ دیا کہ تم ادھر بیٹھ جاؤ, اس طرف منہ کر کے حضرت امام ادھر بیٹھے ہیں, کہتا ہے پیٹ کرو میری طرف, تو آپ کہو گے نہیں مولا مجھے تو تجھے دیکھنا ہے, تو آپ نے اس کے فرمان کا وروध کیا. اگر وہ کہتا ہے کہ دوسری طرف دیکھو مجھے مت دیکھو, جیسا اس نے تعلیم کا بھیجا کہ بھائی میں کینیا جاتا ہوں, کینیا کوئی بھی ٹریول کر کے نہ آئے, پھر بھی کسی کے بچے کی شادی تھی, کسی کو علاج کرانا تھا, کسی کو کام تھا, گئے. لیکن جو لوگ محض دیدار کے لیے ہی گئے انہوں نے نافرمانی کی. بعض لوگ یہ بھی کہہ کے گئے کہ وہ تو رحم رحمی بادشاہ ہے, دیکھنا ہم کو دعا چیز ملے, دعا چیز تو ملے گی, کیونکہ وہ سمندر ہے. سمندر کے اندر جا کے حاجی کا بدن صاف ہو جاتا ہے. اس کی رحمت سب کے اوپر ہوتی ہے, مومن کی بھی ہے, کافر کی بھی ہے, ظالم کے اوپر بھی ہے, مظلوم کے اوپر بھی ہے, مگر رحمت اس کو ملتی ہے جو رحمت مانگتا ہے. ظالم اور کافر رحمت نہیں مانگتے, اس کی رحمت آتی ہے مگر ان کو فائدہ نہیں ملتا. مشنری سبزلی اپنا ٹرپ پورا کر کے یورپ کا مولا کو مارسلس میں ملے, عرض کی خداوند اب میں واپس ممبئی جاتا ہوں. اسٹیمر مارسلس سے نکلتی تھی, وہ زمانے میں ایک ایروپلین نہیں تھے. خداوند میری ایک عرض ہے. کیا ہے سبزلی؟ کہتا مولا میں مشنری ہوں, میں جماعت کی طرف سے ایک عاجزی کرتا ہوں. بول مولا کل دنیا کی اسماعیلیوں کے اوپر رحمت بھیج. امام فرمایا دیکھو سبزلی ہماری رحمت ہمیشہ آتی ہے, لیکن جو مومن ہیں وہ رحمت اٹھاتے ہیں, اور جو مومن نہیں ان کے پاس سے میری رحمت واپس آ جاتی ہے. رحمت تو سب کے اوپر اترتی ہے, لیکن جن کا ایمان ہے ان کے اوپر رحمت اترتی ہے, اور جن کا ایمان نہیں رحمت اس کے دیکھ کے واپس چلی جاتی, کیونکہ اترنے کی جگہ نہیں. ایمان ہونا چاہیے, اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں. پہلی چیز اپنے دل کے اندر یہ نفی کرو کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو رہے, اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے.
اور مذہب کے لیے، ایمان کے لیے ہمیں بہت سی قربانیاں، بہت سے بھوگ دینے پڑتے ہیں. محنت کے بغیر، بھوگ دیے بغیر، تکلیف اٹھائے بغیر، دکھ اٹھائے بغیر دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی. جو قیمتی چیزیں ہیں ان کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. پریم سے پوجا کرو مولا کی، اور جب پریم سے پوجا کرو گے تو اس کا دیدار نصیب ہوگا. اسی گنان کے آخری پارٹ پہ جب میں آؤں گا تب آپ کو اس کی اجزیات چیز کا پتہ لگے گا. آج ہری کہتے ہیں دکھ کو دور کرنے والا. ہمارے بہت سے لوگ گنانوں کے اندر جہاں ہری کا یا سوامی کا نام آتا ہے وہاں علی بول لیتے ہیں. حضرت امام نے اس چیز کو منع کیا ہے. ہری کی جگہ ہری بولو، سوامی کی جگہ سوامی بولو، شاہ کی جگہ شاہ بولو، صاحب کی جگہ صاحب بولو. پیر نے جو شبد لکھے ہیں وہ بولو. اپنی اس کے اندر ڈھاپن مت کرو. پیر تمہارے سے زیادہ عقل والے اور علم والے تھے. آج ہری ہمارے آنگن آیا، میرے دکھ دور کرنے والا آج میرے آنگن میرے گھر آیا ہے. یہاں گھر سے مراد آدمی کا انتکرن. آدمی جب خدا سے محبت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو خدا اس کے پاس آتا ہے، اس کا مولا اس کے پاس جاتا ہے. آج ہری میرا دکھ دور کرنے والا میرے آنگن آیا، ساتھ بے حساب فرشتے لے کے آیا. انت کروڑ دیو سنسکرت بھاشا ہے، کوئی ہندوؤں کا مذہب نہیں. دیو شبد سے کچھ ہندو پنا نہیں آ گیا، سنسکرت ہے. آپ نے کبھی ہندی زبان کے اندر قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا؟ آپ نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا. ہندی بھاشا میں جو قرآن شریف کا جو ترجمہ ہے وہاں ایسے ہی شبد آپ کو ملیں گے. رب کی جگہ انہوں نے پرماتما لکھا ہوا ہے، سوامی لکھا ہوا ہے. رحیم کی جگہ دیالو لکھا ہوا ہے، رحمان کی جگہ کرپاڑو لکھا ہوا ہے. بھاشا ہے. ساتھ انت کروڑ دیو لاویا، یعنی انت کروڑ فرشتے اس کے ساتھ آئے اور وہ فرشتے ہم کو مبارک دیتے ہیں. جب کوئی آدمی اچھا کام کر کے آوے، مولا کی ملاقات کر کے آوے، مولا کا دیدار کر کے آوے تو دینداروں لوگ اس کو مبارک دیتے ہیں. پرانے زمانے کے اندر ہندوستان سے لوگ ایران جاتے تھے اور جب امام ہندوستان آ گئے تو ایرانی خالو بدخشانی چترالی ہندوستان آتے تھے. مولا کا دیدار کر کے جب یہ واپس جاتے تھے تو ساری جماعت اکٹھی ہو کے اس کو دیکھتی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو مبارک دے گئے. یہ فرشتے تمہیں آ کے مبارک دیں گے. قرآن شریف میں یہ آیتیں ہیں کہ جو خدا کے نیک بندے ہیں عرش کے ارد گرد آجو بازو میں جو خدا کے فرشتے ہیں وہ اس عابد کے اوپر، خدا کے عاشق کے اوپر سلام بھیجتے ہیں. ساتھ انت کروڑ دیو لاویا. چودہ لوگ بدھائی، زمین آسمان کے 14 طبق جو ہیں تو فرمایا 14 طبقوں کے اندر کی مبارکبادی پھیل گئی. جیروالا جنمو جنمنی دہاگن ہوتی ہے سہاگن بند چھوڑا جائے وا مڑیا چے انتر جا میرے والا جا ہری مارے آگیا. میں جنم جنم 184 کے پیڑ میں سے ہزاروں جنم، ہزاروں لائف پسار کر کے میں آیا. میں دہاگن تھی. دہاگن کس کو کہتے ہیں؟ ایک جوان بچی ہو گئی،
مگر کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں، تو وہ روتی ہے، اپنی قسمت کو کوستی ہے۔ پرانے زمانے کے اندر یہ ہندوستان میں اگر کسی لڑکی کا بڑی عمر تک بھی مانگا نہ آئے تو اس کو اب سکھن سمجھتے تھے، نہک منحوس سمجھتے تھے کہ اس کو کوئی ڈھنگ نہیں ہے، قدرو کی ہوگی، عادتیں اچھی نہیں ہوگی، خدا جانے کیا ہوگا، تو اس کو دہاگن کہتے ہیں، اس کو کوئی شوہر نہیں ملتا۔ یہ چیزیں آج یورپ امریکہ کے اندر بہت ہیں۔ جو ویمن میگزینس نکلتے ہیں اس کے اندر کئی عورتوں کی طرف سے ایسے لیٹرز آتے ہیں، تو میں جنم جنم سے دہاگن تھی۔ یہ اشارہ آتما کی طرف ہے، روح کی طرف، کہ میری روح میں اتنی خامیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، برائیاں تھیں کہ دھنی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا، مجھے قبول نہیں کیا۔ لیکن جنم و جنم کی دہاگن ہونے کے بعد آج اس نے میرے اوپر دیا کی، سہاگن کی دی شیطانی، اب اس نے مجھے منظور کر کے قبول کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ بیعت۔ سہاگن کی دی شیطانی اس نے قبول کر لیا کہ تم میرے مرید، تم میرے بچے، روحانی بچے، میں تمہارا مرشد ہوں۔ یہ سہاگن ہو گیا، یہ بیعت ہے۔ اب اگر ایک عورت شوہر کے ساتھ شادی کرے، پھر وہ دوسرے مرد کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے، اپنے مرد کا خیال نہ کرے، اپنے مرد کی پوجا اور اس کی سیوا نہ کرے اور دوسرے مرد کی طرف نگاہ کرے، تو وہ تو ویشیا سے بھی خراب ہے، وہ تو دہاگن سے بھی خراب ہے۔ اس سے تو دہاگن ہوتی اچھی تھی، اس نے تو ظلم کیا، اپنے سب کا بدبشت کیا، ساری لائف اس نے نشٹ کر ڈالی، اس کے سب اعمال برباد ہو گئے، اس کی تمام کیے کرائے کے اوپر پانی پھر گیا، وہ تو بہت ہی خراب۔ بیعت کرنے کے بعد امام کے سوا ہمارا کوئی مولا نہیں، اس نے ہمیں سہاگن بنایا، ہماری جنم و جنم کی برائیاں دور کر کے اس نے ہماری بیعت قبول کر کے اپنے حلقہ ارادت میں لیا، اس نے ہم کو اس نے قبول کر لیا۔ اس لیے یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ امام نے ہمیں اپنے مریدی میں قبول کیا۔ اس بیعت کا اتنا خیال رکھو کہ ہر وقت 24 گھنٹے یہ دھیان رہے، ایسا نہ ہو جائے میرے ایمان میں خلل پڑے، غیروں کے پاس جا کے مدد مانگنا، ملا مولویوں کے پاس جانا، کسی اور دورے دھاگے والوں کے پاس جانا۔ بڑے زمانے تک یہ چیز لوگ میرے ساتھ کرتے رہے، ابو علی دورے دھاگے دیتا ہے، میں تو ہمیشہ لعنت ڈالتا رہا اس کے اوپر۔ میں تو یہ کہتا ہوں دورے دھاگے ادھر آؤ، اگر دورے دھاگے ہی لینے ہیں تو مفتی کامیا کے پاس ملتے ہیں، لیکن جو اچھے ایماندار لوگ ہیں ان کو تو امام زمان کے یہ دورے کے اوپر بھی کچھ نہیں، وہ تو مولا کو جانتے ہیں۔ میرے ساری فیملی کے اندر ہم نے کبھی گھر کا دورہ نہیں لیا، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ یہ تو بچوں کے کھیل ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا ایمان ڈھچو بچو ہے۔ گھر کا دورہ کس کے لیے؟ جس کا ایمان اچھا نہیں، اس کے لیے۔ یہ کوئی ایمانداری کی نشانی نہیں ہے کہ آپ گھر کا دورہ لے لو، ملا کے پاس لوگے وہ تو اور بھی خراب ہے، لیکن گھر کا دورہ بھی کیوں لینا؟ کیا تمہارے پاس یہ طاقت نہیں کہ تم اپنے دھڑی کے پاس جا کے مانگ لی کرو؟ ہاتھ اٹھاؤ، مولا تو تو رحیم ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، تو ستار ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، تو رؤوف ہے، ترس کھانے والا ہے، میرے اوپر دیا کھا، میرے گناہ معاف کر دے، یہ دکھ آ پڑا تو دور کر، مانگو اس سے، ضرور دور کرے گا، ضرور دور کرے گا۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ بمبئی میں ایک دفعہ آئے، بمبئی میں آئے، حسن آباد کے اندر ہمیشہ ہر روز ادھر مہمانیاں اور دیدار کا پروگرام ہوتا تھا۔ ایک اچھا بڑا آدمی جو قوم کے اندر بھی بڑا تھا، دنیا کے اندر بھی بڑا تھا، لیکن ایمان ذرا کچا تھا،
चमकी आता था। मौला के पास कहता, खुदावंद मुझे एक अर्ज करनी क्या है। खुदावंद मेरे बच्चे के घर में उसका लड़का था। कहता उसके यहाँ लड़का नहीं, आप खुदावंद मेहरबानी करो एक तावीज दो। यूं नहीं कहा कि दुआ करो, सिर्फ तावीज की मांगनी की। हज़रत इमाम फरमाया हम दुआ करता है तुम्हारे लड़के के घर में बच्चा हो। कहता खुदावंद एक तावीज दे दो। देखो इंसानों के दिल के अंदर कितने हचकोले होते हैं। बाबा फरमाया हमने तुमको फरमान किया, हमने तुमको दुआ दी, बस है। बाबा दुआ सीधे के चले गए। अब उसके दिल के अंदर वो तावीज खुटकता रहा। आज भी हसनाबाद के पठार के ऊपर हज़रत इमाम के हुक्म से वहाँ एक आदमी बैठा है। ऐसी छोटी सी पेटी उसके सामने है, उसके अंदर जुदी जुदी जात के तावीज पड़े हैं और इमाम जाफर सादिक की एक किताब भी है उसके पास जिसमें फाल खोली जाती है। कई लोग अफ्रीका वाले अपने सगों को खत लिखते हैं कि तुम वहाँ जाके हसनाबाद में मुजावर के पास मेरे लिए फाल निकालो कि मेरा फलाना काम होएगा कि नहीं होएगा। इतना अच्छा है, सिर्फ इतना। जाते अपने कौम के अंदर बैठे हैं, नहीं शराब पीनी है तो बाप ने बहू को बोला कि तेरा घर वाला शराबी है तो उसको ऐसा पकड़ रख के घर में बैठा रहे, भले पिए मगर घर में पिए, बाहर ना पिए तो कभी ना कभी सुध आएगी। इस हिसाब से हज़रत इमाम ने ये गद के डोरे बनाए और ये तावीज बनाए कि तुम बाहर मत भटको। मगर ना इन डोरों में कुछ है ना उन तावीजों में कुछ है। अगर एतकाद हज़रत इमाम के ऊपर है तो इन चीजों में कुछ नहीं, और अगर हज़रत इमाम के ऊपर एतकाद कमती है, ढच्चू पच्चू है, तो आपको गद का डोरा जरूर फायदा करेगा और तावीज भी फायदा करेगा। मौलाना हज़रत इमाम दूसरी मेहमानियों में गए तो ये आदमी उठ के ये मुजावर के पास आया, 10.25 रुपए निकाले, 10.25 रुपए दे के उसको कहते मुझे एक तावीज दो। तो वो तावीज का बंडल निकाला, गिन रहा था। दूसरे आदमी भी खड़े थे। इतने में मौला ऐसा घूम के इधर आए, इसको खड़ा देख के सब हैरान हुए। सब बोले तू इधर क्या करता है? सामने तो वो तावीज गिन रहा था। खुदावंद मैं तावीज लेने आया। 2 दफा हज़रत इमाम को अर्ज कर चुका, माँ बाप ने तावीज नहीं दिया, अब इधर तावीज लेने आया। इमाम ज़मान का चेहरा मुबारक लाल हो गया। सब नीचे झुके, एक तावीज पड़ा था उसको ऐसा फाड़ दिया, इतना कागज का टुकड़ा हाथ में आया मौला के, इतना सा ऐसा कोना फाड़ के सब उसको ऐसा कोने को कागज को पकड़ के उसके मुंह के पास रख के कहते हैं तुमको इमाम की जबान पर ईमान नहीं, ये कागज के टुकड़े पर ईमान है। भैंस के माँ बाप नाराज होकर चले गए। इमाम फरमाया कि तेरे घर में औलाद होगी और तू इमाम की इस बात पे ईमान न रख सका, तावीज मांगने आया, कागज के टुकड़े के ऊपर ईमान रखा तुमने। हम इस्माइली बातूनी हैं, रूहानी हैं, शरीयती नहीं। हमारी हर चीज रूहानी होनी चाहिए। दुनियावी हाल से ऊंचे उठो दीनदारो, शरीयत में से निकल के तरीकत में आओ, तरीकत में से निकल के हकीकत में जाओ, हकीकत में से निकल के मारिफत में जाओ, इससे भी ऊपर जाओ। हमारा मजहब आम मुसलमानों के फिरकों जैसा नहीं। जाफर सादिक के कुंडे हम नहीं मानते, ये बीबी फातिमा की रोटियां हम नहीं मानते, ये न्यानियों को खिलाने की बातें हमारे मजहब की नहीं। ये 420 के धंधे, एक दूसरे को कागज लिखो और 10-10, 20-20 कागज सबको तुम पोस्ट करो, ये तुम गंडे तावीज और ये डोरे धागे, ये चीजें की बैतुल ख्याल के इस्माइलियों के लिए है नहीं। जिंदारो ये बैतुल ख्याल के इस्माइलियों का ये काम ही नहीं है। समझदार बनो, समझदार बनो, अपने ईमान की तपाश करो कि क्या कर रहे हो। अपने दिल में मौला बैठा है, बाहर ढूंढने जाते हो, उसको इधर बैठा है, उसको पकड़ो। या मौला तेरे बगैर मेरा कोई नहीं, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं। तू चाहे तो मार डाल, तू चाहे तो चिल्ला, रख दो उसके ऊपर। ताली का मुबारक आया,
میرا تو پروگرام جانے کا تھا، میں نے نتیجہ نہیں جانا. میں آسٹریلیا گیا کیونکہ میں بلایا گیا تھا. میں لندن گیا، مجھے بلایا گیا. یہاں مجھے بلایا نہیں گیا، میں نہیں گیا. میرے دل میں خیال آیا 1966 میں حضرت امام تنزانیہ میں پدرامنی کی 15 سال ہوئے. 15 سال میں مولا کینیڈا گئے، انڈیا گئے، پاکستان گئے، کینیا گئے، لندن گئے، آسٹریلیا گئے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں گئے، بہت سی جگہوں کے اوپر گئے. جہاں کہیں بھی کوئی تنزانیہ کا آدمی جاوے، مکھی کو بولے میری مہمان تنزانیہ والوں کے لیے نہیں. ارے تنزانیہ کی جماعت کا کیا حال کہ تنزانیہ کا کوئی اسماعیلی باہر جاتا ہے اس کی مہمانی قبول نہیں ہوتی. کچھ ہے، کچھ ہے. 15 سال ہوئے. 1966 میں آیا، 62-63 میں جنمے ہوئے بچے آج 20 برس 18 برس کے ہو گئے. انہوں نے ظاہر خانے امام کو کہیں نہیں دیکھا، فوٹو دیکھی. میرے دل کو بہت اس بات کا رنج ہوا. میں نے ایک عریضہ لکھ کے 150 ورڈ کی ٹیلی گرام ماں باپ کو کی. جو میرے ادگار تھے میں نے یہی آپ کے سامنے جو کہے یہی میں نے مولا کے حضور میں رکھے. یا مولا کیا ہم اچھوت ہو گئے ہیں؟ میں نے اچھوت کا شبد لکھا ہے. انگلش میں اچھوت کو انٹچیبل کہتے ہیں. کیا ہم اچھوت ہو گئے ہیں؟ جہاں جہاں میری پدرامنی ہوتی ہے کوئی اسماعیلی تنزانیہ کا وہاں جانے اس کی مہمانی بھی قبول نہیں ہوتی. بچے جوان ہو گئے ہیں جنہوں نے کبھی تیرا درشن بھی نہیں کیا، ہماری گناہ بخش سے. اس نے مجھے تار کا جواب دیا. اوپر کے جو شبد لکھے تو لکھے میرے لیے. مولا فرمایا بہت دور نہیں، میں ضرور تمہارے پاس آؤں گا. میں آپ کو مولا کے وہ ایگزیکٹ شبد سنا دوں کیونکہ جماعت کی خاطر ہے، میرے خود کے نہیں. انشاءاللہ حضرت امام فرمایا انشاءاللہ I hope it will not be too long before I visit my spiritual children in Tanzania. As you know, Her Highness the Begum and I will be traveling in many parts of the world this and the next year, and I hope to see my spiritual children in Tanzania soon. Affectionately, Aga Khan. دینداروں یہ اس نے وعدہ کیا ہے، لیکن آپ اپنا اسٹاپ لو، اپنی حالت دیکھو. جماعت جو ہے اس کو خود کو عبادت بندگی میں رکھنا چاہیے. میں نے گئے مہینے 1.5 مہینے سے واضح 3-4 جگہ کی ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں ہم دنیا میں زیادہ پھنس گئے ہیں. تنزانیہ کے اندر موج شوق میں پھنس گئے ہیں. ڈرائیو ان جاتے ہیں، جماعت کھانے نہیں آتے. گھر میں ویڈیو دیکھتے ہیں، صبح پروڑیے کھانے نہیں آتے. موج شوق، کھانا پینا، لینا دینا، مرغیاں چانپ، سب کچھ موج کرو. جماعت کھانا کچھ نہیں. کتنی اچھی بڑی جماعت ہے، آپ کی بھری ہوئی ہے. اچھا آج صبح 4 بجے آ کے دیکھنا، اس میں سے 10% آدمی نہیں ہوئیں گے. کیوں بیت الخیال میں نہیں؟ آپ کو مولا نے یہ کہا کہ 4 بجے آنا، صبح 4 بجے مت آنا. بچوں کو چھوڑ دو، یا جن کے اوپر بول کا فرض نہیں، جنہوں نے بول نہیں لیا نہ صحیح. دینداروں ایک دن مر جانا ہے. مر کے ہم امام کے پاس جائیں گے. اگر ہماری کتاب اچھی نہیں ہوئے گی، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوئیں گے، واپس آنا پڑے گا. واپس آنا پڑے گا، پھر واپس گھڑانا پڑے گا، واپس دکھ اٹھانا پڑے گا. امام فرمایا اس دنیا سے وہ دنیا بہت لمبی اور بہتر ہے. اس دنیا کے 100 برس کا جیون اس دنیا کے سامنے کچھ سامان ہے. ابھی نیروبی کے اندر مولانا حضرت امام نے فرمان کیا، ان نے یہ فرمان بھی کیا ہے کہ تم دنیا کے کاموں کے اندر، دنیا کی موج شوق اور دنیا داری چیزوں کے اندر سے خیال گھٹا کے دین کی چیزوں، روحانی چیزوں کے پیچھے زیادہ دھیان دو. تو پریم کے ساتھ پوجا کا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت امام کو صبح شام ہر بابت ہر حالت میں حیران نہ کرو، یعنی دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں،
دین کی چیزیں مانگو اس سے، دنیا کی بھی مانگو، کوئی مانگنے کی منائی نہیں، لیکن صرف دنیا ہی مانگتے رہے، دین کی تو ہم نے کوئی چیز نہ مانگی۔ مولا کو بہت یاد کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ چیر والا آدم جن اگم گوچر نوشا نام دھرا یارے والا بالے ہاری تے ست گر نیجے ہم گھر سامی بھلے آیا رے۔ آد نرنجن اگم اگوچر، اپنی سبب ہم کو روحانیوں منزلوں کے اوپر پہنچاتے ہیں۔ زمین آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے اس حالت میں جب مولا کا نور تھا جو اگم نگم سے بھی پہلے تھا، آد نرنجن، اس کی کوئی صورت شکل نہیں تھی، بہت آغاز میں اگم آگوچر، ہر چیز کو جاننے والا، علم کا علیم، نوشا نام دھرایا۔ پھر اس نے دنیا کے اندر روپ دھارن کر کے نوشا کہتے ہیں دلہا کو، دلہا جو ہوتا ہے برائڈ گروم، اس کو فارسی بھاشا میں نوشا کہتے ہیں۔ ہمارے گرانوں میں یہ نام بہت آتا ہے۔ نوشا کے پگ میں مہندی لگتی ہے، نوشا یعنی دلہا۔ وہ دلہا کیوں ہوا؟ پھر حسن کبیر جن کا آدم نرنجن کا سارا گھینان پڑھو، کبھی آپ کو پتا چلے گا کہ ایمان کا جو نورانی سوروپ ہے وہ ہماری روحوں کے سامنے وہ دلہا ہے، وہ ہمارا دھنی ہے، وہ خصم ہے، باقی سب اس کی عورتیں ہیں۔ شاریرک حساب سے نہیں، یہ آتما کی بات ہے، روحانیت کی چیز ہے۔ تو پھر فرمایا ہے کہ میں اس کے اوپر قربان ہو جاؤں، ستگور کے اوپر، کہ جس نے میرے اوپر رحم کر کے میرے گھر میں یعنی میرے دل میں پگلا کیا، مجھے اندر کا نور عنایت کیا، نورانی دیدار دیا۔ مولانا حضرت امام فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تمہیں باطنی دیدار نصیب ہو۔ کبھی تم کو زندگی میں 2-4 دفعہ یہ چیز ملی ہے تو تم بہت نصیبدار ہو۔ اگر آج ہماری اتنی زندگی ہو گئی 10-20 برس یا کوئی اور بھی زیادہ برس نکل گئے ہیں بڑے جماعت خانے بڑے کام کے اندر، تو دینداروں کسی دن تو وچار کرو کہ کیوں مجھے آج تک کوئی چیز پراپت نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ کیا امام جھوٹا ہے؟ کیا بول کھوٹا ہے؟ یہ تو بات نہیں ہے۔ ہمارے اندر کچھ کھوٹ ہے، بچپن برابر نہیں ہوگی، 3 وقت کی دعا برابر نہیں ہوگی، چال چلگت برابر نہیں ہوگا، روزی رزق صاف پاک نہیں ہوئے گی، آدھی روٹی مگر پاک روٹی کھاؤ۔ بیت الخیال کی عبادت اگر کرنی ہے، حضرت امام کا نور اگر دیکھنا ہے، اس اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچنا ہے کہ جہاں ہمارے پیر ہم کو لے جانا چاہتے ہیں، جس کے لیے امام ہمارے لیے دعائیں فرماتا ہے کہ آج میں دعا کرتا ہوں کہ جیون میں کم از کم ایک دفعہ تمہیں اس نور کی پراپتی ہو۔ اگر وہ چیز حاصل کرنی ہے تو اپنے جیون میں ہیر پھیر کرو، دیندارو، پھر فرق یہ کرو کہ اپنی بدیوں برائیوں کی لسٹ بناؤ اور اس میں سے آہستہ آہستہ کمتی کر کے اپنی اچھائی کی جو سائڈ ہے اس کو مضبوط بناؤ۔ پاک اعمال بہت ضروری ہے۔ پاک اعمال عبادت کا موڈ پایا ہے، اسی کے اوپر ایمان ٹکا ہوا ہے۔ ایمان وہ ہوتا ہے جو امام کا فرمان مانتا ہے، اور حضرت امام نے یہ فرمایا کہ تمہارے اعمال صاف ہونے چاہیے، تمہارا چال چل صاف ہونا چاہیے، تمہارا دل کینے حسد سے بغض سے ویر وروध سے صاف ہونا چاہیے، تمہاری زبان پاک ہوئے، آنکھیں پاک ہوئے، تمہارے کان پاک ہوئے، تمہارے ہاتھ پاؤں پاک ہوئے، مطلب کہ تم پاک اور اچھے کام کرو۔ اچھے کام کرنے سے تمہاری آتما کو پالش ملے گی، اور اس کے اندر آہستہ آہستہ جب یہ مکان تیار ہو جائے گا تو پھر عبادت بندگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج ہری مارے آنگن میں آیا، مولا میرے دل کے اندر آئے گا۔ جیوالا دیو جگت ماہے
परिब्रह्म दीखा। कैसे अच्छे शब्द है। अगर आप गुजराती जानते हो तो इन शब्दों से आपको मजा आ जाना चाहिए। जिरवाला देव जगत माहे परिब्रह्म दीखाते सतगुर साहेब सोही रे वाला जन्मो जनमनी शनाकत राखी ते अविचल पद मुगताई रे। देखो इसके अंदर ये शरणागत नहीं, जन्मों जन्मनी शरणागत ये शब्द ऐसा बन गया है, लेकिन ये शनाख्त है। मैंने जन्म जन्म से तेरी ओळखान रखी है, तो अब मुझको ये अविचल पद मुक्ति मिला। अविचल मुक्ति का रास्ता, पद कहते हैं रास्ते को और पद कहते हैं होदे को, कोई पोजीशन को, बड़ाई को, उसको भी पद कहते हैं। देव जगतमय परिब्रह्म देता। इबादत करके आदमी उस आलम मलकूत में फरिश्तों की दुनिया में चला गया और वहां जाके उसने देखा अरे सतगुर साहिब सोही यही मेरा मौला है। यानी हम जैसे जाहिर में हजरत इमाम का दीदार करते हैं, वहां फिर हमें बातूनी दीदार होता है और वो बातूनी दीदार हजरत इमाम की जाहिरी शक्ल से जुदा है। अगर बैतुल ख्याल में बैठ के हजरत इमाम की जाहिरी शक्ल को याद करते रहोगे, जिसके लिए साहब मौला ने मना किया है, बैतुल ख्याल में हजरत इमाम की जाहिरी शक्ल दीदार याद मत करो। इसके दूसरी यानी 4 और 5 बजे के अलावा आखिर दिन में आप कभी भी मौला का जाहिरी दीदार याद करो। शमीतान के वक्त दुआ पढ़ते हो, उस वक्त कभी जाहिरी दीदार को याद करके आप दुआ पढ़ रहे हो, अच्छा है, सवाब होगा। लेकिन बैतुल ख्याल में नहीं, क्योंकि अगर जाहिरी दीदार ही आंखों के सामने घूमता रहा तो आत्मा और सुरती दोनों मिलेंगे नहीं, ऊपर नहीं चढ़ेंगे और वो आलम मलकूत में नहीं जाएंगे कि जहाँ देव जगत में जाके उसको मौला का नूरानी दीदार होगा। वो अविचल पदवी फिर नहीं मिलेगी। चला पाठ है। झिरवाला पद मुगतीना सर्वे साधक लीणा तो सत चित आनंद रे वाला कहे गुरु सो देव हमने श्री हरि मिले आज सरिता शायर में तमानी रे वाला आज हरि मारे आंगने आया साथे अनंत करोड़ देव लाव्या चौदह के बधाई। उस पद मुक्ति का मेरे को सब लाभ मिला, मेरी सब साधना पूरी हुई और मुझे क्या मिला? सत्य चित्त आनंद। मेरा ईमान कामिल हो गया। सत्य चित्त यानी मेरा अंतकरण, मेरी जो बातुन है उसके अंदर आनंद पैदा हुआ, सच्चा आनंद। कहे गुरु सौदेव ये सदा दिन फरमाया, मेरे को मौला दुख दूर करने वाला, जिसने मेरी सब बलाएं दूर कर दी, मुश्किलें दूर कर दी, वो मुझे इस तरह मिला कि जैसे कि एक नदी समुन्द्र में मिल गई। यहाँ आके कि सदरुद्दीन ने कमाल कर दिया, मौला के नूरानी मिलाद का कितना अच्छा उसने एक दाखला दिया, मिसाल दी। जिस तरह एक नदी समुद्र में मिल जाती है, इस तरह मुझको मौला मिल गया, इस तरह मिल गया। हम तुम प्रीत बंधाइया
ہم تم بولیا بول ہم تم دونوں سایہ ایک ہیں سایہ ہم تو پردہ کا پردہ اس روحانی عالم اور ہماری اس دنیاوی زندگی کے بیچ میں ایک پردہ جو ہے نا، اس پردے کو ہٹاؤ تو دوسری طرف مولا بیٹھا ہے. یہ ہماری بیت الخیال کا ایم اور مقصد ہے. مولانا حضرت امام آپ کو نیک توفیق دے رہے، سکھی آباد کرے، آپ کی مشکلیں دور کرے. مولا آپ کو روحانیت بخشے، روحانی مزے دے رہے، روحانی توفیق دے رہے، بیت الخیال کی عبادت کے اندر آپ کو سہلائی کرے. مولا حقیقت کی سمجھ دے رہے، لسمن سکریت میں پورا کرے، بدیوں برائیوں سے بچائے، گناہ نافرمانی سے بچائے اور گناہ ہمارے سب کے معاف کرے. مولانا حاضر امام اپنا فرمان بردار مومن بنا. مولا دین و دنیا میں اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے. ہر اسماعیلی روحانی بچے کی نیک امید پوری کرے. زہر بات نصیب کرے.